अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 सितंबर 2024 और इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और अभी यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हियरिंग करके अभी ADRL जा रहा हूँ और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, इमरान खान से मुलाकात यकीनन अभी है और जो बातें होंगी वो मैं रात के प्रोग्राम में आपके साथ बड़ी तफसीली मैं डिस्कस करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहला जो काम है कि टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, और आज यहाँ जो इलेक्शन कमीशन शो डालता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाला, ये है ही कोई नहीं। यानी ये जो जिस तरह से मामला को लेकर जा रहा है, ये मामला इस तरह नहीं चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर क्या, मैंने बताया अटॉर्नी जनरल भी है, एडवोकेट जनरल भी है, अकाउंटेंट जनरल भी है। तो ये नहीं है आप कोर्ट के ताबे आपका कोई फैसला भी हो, हाई कोर्ट का सिंगल जज आपको कदम करार दे सकता है। तो आप ये खुशफहमी मत रहे इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह इख्तियार कर रहा है, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, वो सारी बातें मैंने जजमेंट पढ़ के बताई। जो वजाहती नोट आया है 8 मेंबर बेंच का, और वो सारा पढ़ के बताया, और बताया कि इलेक्शन कमीशन नाकामी नज़र आ रही है, जानबूझ के उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से अच्छी खबर नहीं है, वो ट्रांसफ़र करने का एक जज से दूसरे जज का इख्तियार जो है वो मान लिया है, और जो नया कानून आया है वो भी डिक्लेयर कर दिया कि बिल्कुल ठीक है। इसकी इंट्रा कोर्ट अपील ये अपना अली वगैरह की तरफ से जो और आमिर मुगल वगैरह की दायर की गई थी, इस पर फैसला आज सुना दिया है और ये दायर की जा रही हैं। लाहौर में आपको पता है वकला कन्वेंशन ने उड़ा के रख दिया है और इनको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही। और वो जो जाली साहब कन्वेंशन इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार के ज़रिए हुआ था, वो तो गवर्नमेंट को फ़ायदा देने के हवाले से बातें हुई हैं सारी। और याद रखिएगा लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो रही है। और मैंने और एक और बात करके फिर जो मीडिया से गुफ्तगू हुई मैं उस तरफ लेकर चलूँगा आपको। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक, जनाब अहमद ख़ान साहब बचर साहब जो हैं अपोजिशन लीडर, एजाज शफ़ी साहब, शेख इम्तियाज़ महमूद साहब और अब्दुल्ला मलिक, MPS की तरफ से, वकील की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो मुजावज़ा आइनी तरमीम है उसको चैलेंज कर दिया। इस पर कोई एतराज़ लगाना चाहेंगे, लगाते नहीं एतराज़, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चैम्बर में अपील आनी है, चैम्बर में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सारे मामले को लेकर जाएंगे और हम सुनेंगे ये सारे बात उसके बाद। और बहरहाल दायर आज मैंने कर दी है, नंबर भी लग गया है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है, बैकग्राउंड पे पटिशन भी चल रही है। बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आया हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आप इन चीज़ों को अपने एक मंतकी या लॉजिकल एंड की तरफ देखेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि आपको हक़ाइक़ बताते रहें। हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आपको पहले बता दूं, हालात बहुत अजीब व गरीब से हैं और इसके रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। सुनिएगा मैंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। सामने ये केस मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन सर बताइएगा केस के। अच्छा, मुझे पता था कि ये एतराज़ आएगा। मैंने पहले ही यानी एक आइनी दरख्वास्त, मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त दायर कर दी थी आइन के आर्टिकल 187(2) के तहत। उसका तहत इख्तियार जो है वो इख्तियार इस्लामाबाद यानी हाई कोर्ट का इख्तियार होता है कि हाई कोर्ट ने इस सारे मामलात को देखना है, और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने आज फ़ाइल नहीं की, रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ़ाइल नहीं की। तो आज यही कहा है कि उसको बाकायदा जो है वो फ़ाइल करके वो साथ लगा देना है। मैंने एक तो 12 जुलाई का ऑर्डर मैंने पढ़ के बताया, और फिर 14 सितंबर का जो क्लैरिफिकेशन आई है वो सारी पढ़ के बताई है। और मैंने वहाँ इस्टेब्लिश किया है कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के बार बार डेलिब्रेटली, ये लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट के हैं कि वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। ये मखसूस रजिस्टरों के हवाले से बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का फिर मैंने ये भी बताया कि ये अपने आप को कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैंने कहा वो तो अटॉर्नी जनरल भी है, वो तो एडवोकेट जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी है। यानी ये अगर कह गए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो आइन से मावरा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है और बार बार डिफाइंस कर रहा है, एक दफ़ा नहीं बार बार जो हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस कर रहा है। और इस पे जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स थे कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो सकती है। मैंने कहा नहीं, इसका दूसरा रास्ता आइन का आर्टिकल 187(2) है। और ये भी बताया कि ये 13 मई से मैंने पटिशन दायर की है कि अगर पार्टी सिंबल लेना जो है वो कलअदम हो जाता, अगर आज पार्टी सिंबल वाला मामला ख़त्म हो जाता, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आगे कहा है, ये जान के लटकाते रहे इलेक्शन कमीशन। 13 मई से लेकर आज हम सितंबर में आ गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन इधर उधर भाग रहा है। वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत जवाब दाखिल करे इसमें, ताकि हम इसको बहस करके मुकम्मल करें। अब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर चीज़ सामने आ चुकी है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। मखसूस नशिस्तें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं,
اگر وہ ڈیکلیریشن کسی نے دی ہے نہیں دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ والی مخصوص ششتیں کوئی دوسری سیاسی جماعت لے نہیں سکتے۔ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے، تو اس کے اوپر بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کرنے سے انکار کر دیا، یعنی واقعی حکومتیں بھی یعنی فیصلے پر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، آج نیت واضح ہو گئی۔ الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے پہ یاد عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، نیت واضح ہو گئی، تو اگلی پروسیڈنگ ہمارے پاس توہین عدالت کی ہے، اور توہین عدالت کی پروسیڈنگ ڈیفینیٹلی ہم لے کے جائیں گے۔ دوسرا جو بہت اہم معاملہ ہے وہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر رہی ہے میں نے، محمد احمد خان بچر صاحب نے، اعجاز شفیع صاحب نے، شیخ امتیاز محمود اور سول سوسائٹی سے عبداللہ ملک صاحب کی طرف سے، کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کا مقصد آئین پاکستان کی شکل بگاڑنا ہے، اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کی یہاں کوئی جن ملکوں میں بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں کے معروضی حالات اور ہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑی مثال انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان جگہوں پہ کوئی بھی یعنی ایشیا کے اندر بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ کا کوئی کانسیپٹ ہے، ابھی وہ کانسٹیٹیوشن کوڈ آلریڈی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، آئین فراہم کر رہا ہے، اسی طرح 199 کے تحت موجود ہے۔ پھر جو ججز کی عمر بڑھانے کی بات کی ہے، یعنی جیسے قاضی فاضلہ کو فائدہ دینے کے لیے 65 سے 68 سال کی، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ آئین اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن آپ زبردستی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ پھر آئین کے تحت آرٹیکل 17 کے تحت وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو اختیار دینا پارٹی پہ بین لگانے کے حوالے سے، وہ والی بات۔ آرٹیکل 63 میں لوٹ مار، یعنی آپ پیسے دیں اور ووٹ خرید لیں، آرٹیکل 63 میں جو ترمیم کی ہے وہ بھی مساق جمہوریت، اور یہ ایک بات بڑی واضح کہی ہے کہ جتنی یہ ترمیم کا مساق جمہوریت کا شور ڈال رہے ہیں، یہ مساق جمہوریت نہیں ہے، مساق جمہوریت میں یہ نہیں کہا گیا تھا جو یہاں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات یہاں لکھ دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی ادارہ اگر اٹھا لیتا ہے آدمی کو، تو آرٹیکل 199 کے تحت کہا کاغذن لے سکتے ہیں، آرٹیکل 8 کو ریٹنڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پیکج جتنا بھی ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، جتنی بھی ترامیم ہے یہ آ کر، اور دوسرے جو بات بڑی واضح ہے ایک اور ذہن میں رکھ لیجیے گا، سپریم کورٹ بار نے کل ایک سیمینار کیا اور وہ ہم اس کو کوئی نہیں مانتے، وہ سپریم کورٹ بار نے بجائے پاکستان بار کونسل اور انہوں نے مل کے ایک حکومتی ایجنڈا لے کر گئے ہیں۔ حکومتی اگر اتنا شوق تھا تو پہلے لے کے آتے، اب جب عوام سامنے آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں وکلا اس کے سخت خلاف ہے، مزاحمت کریں گے، لاہور ہائی کورٹ میں بار کے اندر آج بہت بڑا سیمینار ہو رہا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے اندر ان ساری ایشوز کے اوپر بات آئے گی۔ آخری آپ نے وہ معاملہ دیکھ لیا ہے جو ٹرائبیونل کے حوالے سے، وہ ٹرائبیونل کا ٹرانسفر کرنے کا جو اختیار ہے انہوں نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، اور جو وائریز چیلنج کی ہیں ان کو بھی خارج کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرا وائری ہیں، یعنی یہ ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اس کی الٹیمیٹ ریمیڈی آپ کے سامنے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن میں آئیڈیا دے دیتا ہوں، اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تو ہم ترمیم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہیں۔ سر یہ بات دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، آئین میں ترامیم اگر اچھی ہوں، بہتر ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آئین کو ایک اچھی شکل میں بنانا ہے، تو بالکل ترمیم میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا، بحیثیت وکیل میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی ایک ایسی ترمیم ایسی نہیں ہے کہ جس کو سپورٹ کیا جا سکے۔ کانسٹیٹیوشن کوڈ جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں وہ بالکل آپ آئین پاکستان 1973 کی شکل بگاڑ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرے گی ایسی ترامیم کو جو عوام کے لیے ہو، ان میں سے ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بتا رہے ہیں، ایم کیو ایم دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں، کسی نے نہیں کہا کہ عوام کے لیے ترامیم کی گئی ہیں۔ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچا ڈرافٹ ہے، لیکن دوسری جانب اس چیز کو بھی مانا جا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو یہ کچا ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میں ایک بڑے ادب سے بات کرتا ہوں، کچا ڈرافٹ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کب کا ہے کہ جب ڈرافٹ مارکیٹ میں آ گیا، اور وہ ڈرافٹ وہ ہے کہ جو کابینہ منظور کرنے لگی تھی، یعنی بلاول بھٹو صاحب کو، میرا یعنی پولیٹیشین ہے، میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے ان کی، کچا ڈرافٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ابھی بیٹھ کے ڈرافٹسمین بیٹھے کا بنا رہا ہو، اس طرح کر رہا ہو، یہ تو انہیں خود نہیں پتا کہاں سے آیا، وزیر قانون نے خود کہہ دیا، اور یہ باقاعدہ جس سے روٹ آیا وزیر اعظم نے بتایا نا، وزیر اعظم کے کچا ڈرافٹ ہے، بلاول بھٹو کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ڈرافٹ تو یا بلاول بھٹو بنا رہے تھے ڈرافٹ اس کا،
حکومت بنا رہی تھی اور حکومت ڈرافٹ بنا کر لے کر آئی ہے, تو اس ڈرافٹ کا آج حکومت بنا رہی تھی, حکومت ہاں, یا اگر حکومت بنا رہی تھی تو حکومت کو کہنا ہے نا بھئی, حکومت اگر بنا رہی تھی تو حکومت کو کہنا تھا نا کہ یہ ڈرافٹ کچا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ نہیں تھا. تو یہ ڈرافٹ جہاں کہیں سے بھی آیا ہے, یہ ڈرافٹ نہیں تھا, اس کو کابینہ منظور کرنے لگی تھی. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ سارے بھیڑ بکریوں کی طرح سارے ممبر پارلیمنٹ کو اکٹھا کر کے بٹھایا گیا, پھر سینٹ کو بھی روکا گیا, اجلاس بھی ملتوی کرتے رہے. یعنی اگر کیا تھا جس کی پردہ داری تھی, یعنی یہ وہی چاہ رہے تھے کہ راتوں رات سمیٹ کے راتوں رات دستخط بھی کر دیے جائیں. تو وہ سارا کھل کے سامنے آ چکا ہے. وکلا اس پہ جہاں جیسے ہم نے چیلنج بھی کر دیا ہے, اور ہم اس سارے معاملے کو اعلیٰ عدالتوں کے سامنے بھی لے آئے ہیں. ہمارے یہاں باقاعدہ تحریک کا بھی اعلان ہو چکا ہے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. سر لاہور جلسے کے حوالے سے بتائیے گا. لاہور دیکھیں ابھی کہ وہ یہ ہے کہ ریاست مخالف تقریر کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں, تو اس طرح کی درخواست بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں میں پہلے بتاتا جاؤں, بے سوال ہے کہ نواز شریف کی تقریریں سب بھول گئے ہم مولانا فضل الرحمان کی تقریریں بھول گئے ہیں. بھئی ہم نے کوئی ایکشن ایسا کیا ہے نا, یا تو ہماری بغاوت کے بعد کوئی بغاوت ہو گئی ہو یہاں پر, پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات. اور لاہور کے جلسے سے پہلے اب خوف اتنا ہے کہ پکڑ دکڑ شروع کر لی ہے, چھاپے مار رہی ہیں, ڈیٹینشن آرڈر غیر قانونی جاری کر رہی ہیں, پرچے درج کر رہی ہیں. ہم جلسے کو روکنے کے یعنی جلسے کو روکنے کے خلاف آئینی درخواست ہائی کورٹ میں لے جا چکے ہیں. اس کی کل بھی سماعت ہوگی. ڈیٹینشن آرڈر کے اگینسٹ بھی ہم بہت کچھ چیزیں لے جا چکے ہیں. ہم تقریباً ہر چیز کو, ہر پہلو پہ اوپر, ہر جگہ ہم اس کو فورسبلی دیکھیں گے. ہم اس سارے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جلسہ 21 تاریخ کا جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا. یہ ابھی لاہور تباہی سے بچ گیا. ایک خبر ابھی آئی ہے کہ ننکانہ انٹرچینج کے اوپر دہشت گردوں اور پولیس کا مقابلہ ہوا ہے. تو کیا یہ جلسے سے پہلے اس طرح کی دیکھیں, وہ آپ کو یاد ہے اسلام آباد کے جلسے سے پہلے بھی کچھ شاپر برآمد ہوا تھا, یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو. تو یہ یاد ہے نا. تو اس طرح کی یہ باتیں, یہ خدا را بچگانہ باتیں ہیں. کیا ابھی ہوا نہیں ہے عید میلاد نبی میں مینار پاکستان میں پاکستان عوامی تحریک یا مینار القرآن میں موجود تھا, جم غفیر تھا وہاں پر, اور بڑا پرامن طریقے سے ہوا. یہ بندہ کہے کہ جناب خدا نہ خواستہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مذہبی جماعتوں نے کیا, پھر یہاں آپ کی اسلام آباد کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر یہاں پر مذہبی جماعتیں یہاں بھی آئیں, تحریک لبیک پاکستان, جماعت اسلامی, سب نے کیا. صرف پابندی اگر لگائی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ جماعتیں پاکستان تحریک انصاف پہ وہ قابل قبول. اچھا سر, خان سے ملاقات کرنے آپ جا رہے ہیں ابھی کچھ دیر بعد, تو بتائیے گا کیا احوال ہوگا ملاقات کا؟ کوئی گفٹ وغیرہ لے کر جا رہے ہیں خان صاحب کے لیے؟ یار یاد رکھیے گا, ہم اپنا دل نکال کے لے کے جا رہے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. ہم آنسو بچھائیں گے ان کے قدموں میں, کہ ہم بیٹھ کر نا پل کے رکھیں گے ان کے لیے. ہم اس سے بڑا تحفہ کیا, باقی تو پتہ ہے وہ لے جانا نہیں دیتے, موبائل تک لے جانا نہیں دیتے, ایون پین نکال لیتے ہیں, این کے نکال لیتے ہیں. پتہ نہیں کوئی تلاشی کو 15 منٹ تلاشی ہوتی ہے, پتہ نہیں شاید دہشت گرد ہے. لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب وہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہو. آپ نے ساری میری گفتگو سن رہی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.